یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہے، وہ ریلیف دینا چاہے یا نہ دینا چاہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول. لیکن اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہے جو جج صاحب ہیں ہمایوں دلاور صاحب، ان کے فیس بک پیج پہ عمران خان کے حوالے سے بڑا عجیب و غریب مواد تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ فیس بک پیج میرا ہی ہے مگر ہیک ہو گیا تھا. اور اس کے بعد ان کی عدالت میں عمران خان کے وکیل اور ان کے درمیان وہ تلخ کلامی بھی ہوئی، اور یہ ایک وکلا نے کہا کہ باعث ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ الزام بھی لگائے. تو اب تحریک انصاف اس حوالے سے ایک تو سپریم کورٹ گئی ہے کہ یہ ان کا فیس بک پیج، دوسرا وہ فیس بک کو بھی انہوں نے رجوع کیا ہے کہ کیا یہ واقعی پیج ہیک ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی یہ باقاعدہ حکمت عملی ہے. پچھلے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں سے توشہ خانہ، کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا پل صراط ہوگا عمران خان کے لیے توشہ خانہ کیس. اور توشہ خانہ کیس کو وہ جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں، اور پہلے فرد جرم سے عائد نہ ہو اس سے بچ رہے تھے. اس سے پہلے کہ اس یعنی جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، ایک آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسلام آباد آئے، 4 عدالتوں میں پیش ہوئے، 5ویں میں توشہ خانہ میں گئی نہیں، واپس چلے گئے. اس کے بعد وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، اور اس کے بعد پھر زمان پارک میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو سب کے سامنے ہے. تو یہ باقاعدہ حکمت عملی سے وہ ڈیلے کر رہے ہیں، باقاعدہ حکمت عملی سے اس سے بچ رہے ہیں، باقاعدہ حکمت عملی سے اسے مختلف عدالتوں میں لے جا رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ کیس ہے جس میں لگ رہا ہے کہ چند دنوں میں اس عدالت سے اگر یہ ریلیف ان کو نہ ملا تو اس عدالت سے کم از کم ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، اور وہ نااہلی بھی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے. تو بھٹی صاحب، جب آپ کو یہ لگ رہا ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، تو پھر کیا سپریم کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے؟ اس طرح تو جو پہلے سے اتنا زیادہ کیا اس کو کہیں معاملات کھلے ہوئے ہیں یا سپریم کورٹ کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ تو اس میں ایک ایڈ کرنے کی بات ہوگی، جلتی پہ تیل چھڑکنے کی مترادف ہوگا. میڈم شیخ، مجھے تو لگ رہا تھا کہ حدیبیہ نہیں بند کرنا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ میں بند ہو گیا. مجھے تو لگ رہا تھا گڈ ٹو سی یو کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حرج ہو گیا. مجھے تو لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو آل آؤٹ جانا چاہیے کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں، نہیں گئی، ہو گیا. تو پھر آپ الٹا کہیں شاید یہ بھی اس میں کچھ ہو جائے. میڈم شیخ، مجھے تو لگ رہا تھا کہ شہباز حکومت کو توہین عدالت میں بلانا چاہیے تھا جب انہوں نے آئین وائلیشن کی، لیکن نہیں کیا. تو مجھے لگنے کورٹس نے سمجھ لیا ہے، انہوں نے ہیک کر لیا بھٹی صاحب کا تجزیہ. وہ کہتے ہیں بھٹی صاحب جو کہیں گے اس سے اپوزٹ کرنا ہے، پھر صحیح ہے سب کچھ نا. اعزاز، آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ اوکے بھٹی صاحب آ گیا نا. آخری بات میڈم شیخ، صرف ایک جی عطا تارڑ صاحب جو ایک فرما رہے ہیں اور ان کو بڑی تشویش ہو رہی ہے، ان سے کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو کیس ایک منی لانڈرنگ کا چل رہا تھا، جس حساب سے وہ چل رہا تھا تارڑ صاحب، وہ 2042 میں ختم ہونا تھا، اب تو ختم ہی ہو گیا. زرداری صاحب 1.5 سال میں پیش ہی نہیں ہوئے، 2 مرتبہ پیش ہوئے اور ویڈیو لنک پہ فرد جرم عائد کرنی پڑی. اور سلمان شہباز اسحاق ڈار پر 3 سال تک فرد جرمی عائد نہیں ہوئی. اور آخری بات تارڑ صاحب کے 20 سالہ توشہ خانہ ریکارڈ جو پبلک ہوا ہے 446 صفحات کا، اس میں 4000 تحفے ہیں اور 1200 گھڑیاں ہیں. اور اس میں بہت سارے تحفے جو ہیں، یعنی 1200 میں سے 7 گھڑیاں عمران خان کی، تو 1193 گھڑیاں ان کا بھی حساب لینا چاہیے، اور 4000 تحفوں میں 125 تحفے عمران خان کے، تو باقی 3900 تحفے اور وہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب. اچھا سر، وہ پھر وہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں پروسیجر کا مسئلہ آ جاتا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم ایک دن، ویسے ہم بڑی دفعہ کر بھی چکے ہیں ڈسکس توشہ خانہ کو ایز اے سیپریٹ ٹاپک،